السلام علیکم قابل قدر ویورز، میں اس وقت چودھری عبدالخالق تھن صاحب سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پہنچا ہوں۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ عدالتیں 12 بجے کھل گئیں، تو ہم اس کی لیگل حیثیت جانیں گے جناب چودھری عبدالخالق تھن صاحب سے۔ تو چودھری صاحب، یہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ یہ آئینی ہے، قانونی ہے، یا غیر آئینی ہے، یا غیر قانونی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم کوشچن ہے آپ کا، اور یہ قوم پوری کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے اندر کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے۔ آپ نے آئین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ آئین ہے کیا، جو جوڈیشل سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ آئین کے تحت جوڈیکیٹر جو ہیں وہ ایک حلف لیتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور جو پروسیجر دیا ہوا ہے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق اپنی پروسیڈنگ کریں گے۔ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ طے کرتا ہے، جس کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیڈ کرتے ہیں اور باقی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور بھی منسٹری کے ممبرز ہیں، اٹارنی جنرل ہے۔ تو یہ سارے ایک کوڈ آف کنڈکٹ بناتے ہیں جس کے تحت آئین پاکستان کو تحفظ دینا، اس پر عمل درآمد کرانا ان کی بنیادی ڈیوٹی ہے۔ اب سوال آپ کا اسپیسیفک کیا ہے کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلتی ہیں اور ان سے عوام کو کیا نقصان ہوتا ہے، اور ان کو عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ خوش آئندہ، میرے رائے کے مطابق یہ بڑی خوش آئندہ چیز ہے کہ جس طرح باقی ادارے جو ہیں ہر وقت 24 گھنٹے ایکٹیو رہتے ہیں، تو اس دور کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہیں انہوں نے یہ اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ ہمیں جو ہے ایمرجنسی کی صورت میں رات کو یا کسی بھی وقت عدالت کھولنی چاہیے۔ تو اس سے قوم کو ویلکم کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ تنقید کرنے کے۔ ججز جو ہیں وہ اپنی رائے قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق اخذ کرتے ہیں۔ ایمرجنسی کی صورت میں اگر کسی کو کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو جائے تو اس کو روکنے کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس یا چیف جسٹس ہائی کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان رات کو یا کسی بھی وقت عدالت لگائیں۔ تو اس کو ہم وکلا کمیونٹی جو ہے وہ ویلکم کرتی ہے، تاکہ ایمرجنسی کے اندر کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس طرح ہمیں ہر وقت مارشل لا کا ڈر رہتا ہے، یا کوئی ایمرجنسی لگا دیتا ہے تو پھر وہ جب ایمرجنسی لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بڑے بھیانک نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو یہ سیفٹی والو ہے ڈیموکریسی کے لیے اور آئین کو تحفظ دینے کے لیے کہ وہ کسی بھی صورت کے اندر ہر وقت جو ہے انصاف ڈیلیور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا چودھری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور بڑی ہمیں گائیڈ لائن دی اور بہت انفارمیٹو باتیں کی۔ یہ عوام میں بھی کنسیپٹ تھا کہ عدالتوں کو جو ہے وہ 24 گھنٹے کام کرنا چاہیے۔ میں ایک فلم دیکھ رہا تھا جس میں سلطان رائی جو ہے رات 12 بجے دیوار کراس کرتا ہے تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں پکڑا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ رات کو جو ہے عدالت کی دیوار جو ہے ٹاپ کر گزر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو انصاف لینے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رات کو تو جو ہے عدالت بند ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا، جرم 24 گھنٹے، عدالت 12 گھنٹے، انصاف 12 گھنٹے۔ تو یہ ایک کنسیپٹ جو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ نوٹیفائڈ ٹائم کے علاوہ بھی جو کورٹ ہیں وہ کام کر سکتی ہیں، اور آئین میں موجود ہے کہ وہ 24 گھنٹے جو ہے کام کرنے کی مجاز ہیں۔ جو صاحب، باقی اداروں کو بھی تو اسی طرح کی روایت کو قائم کرنا چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ آپ نے ذکر کیا نوٹیفیکیشن کا۔ دیکھیں، نارمل اوقات کے اندر چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ گورنمنٹ کی مشاورت کے ساتھ اپنے اپنے ادارے کو چلانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں نارمل ٹائمنگ کے لیے۔ مثال کے طور پہ 8:30 بجے یا 9 بجے کا ٹائم فکس کیا جاتا ہے، 3 بجے ان کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی چیف جسٹس صاحبان جو ہیں جن کو اتھارٹی دی گئی ہے، قانون ان کو اتھرائز کرتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت نوٹیفیکیشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر ان کو پابندی قانون نہیں لگاتا، نہ کوئی پروسیجر پابندی لگاتا ہے کہ آپ نے ایمرجنسی کی صورت میں بھی وہی نارمل ٹائمنگ رکھنے ہیں۔
جو روٹین کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ کسی وقت بھی نوٹیفیکیشن چینج ہو سکتا ہے۔ ہاں، آپ نے یہ درست ایک مثال دی کہ جرائم جو ہیں وہ 24 آور چل رہے ہوتے ہیں اور انصاف کے جو لمیٹڈ ٹائمنگ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر وکلاء حضرات اور ججز صاحبان اور باقی ادارے انویسٹیگیشن جو ہے، ان سب کا مقصد انصاف کی فراہمی ہے، تو وہ بھی 24 گھنٹے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک روٹین کے مطابق کیونکہ اس کے اندر ایک پارٹی کو نہیں سنا جاتا، دوسری پارٹی کو سننا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس کے ٹائم میں مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو ایمرجنسی میں کسی بھی وقت کسی بھی پارٹی کو بلایا جا سکتا ہے، اسی طرح جس طرح آئیو بلا سکتے ہیں ٹائمنگ رکھ کے، اسی طرح عدالتیں جو ہیں اگر آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ کو کام کرتی ہیں تو وہ بھی نوٹس کرتی ہیں، بغیر سنے یہ انصاف فراہم نہیں ہوتا، اس لیے دونوں پارٹیوں کو سنتے ہیں۔ ہاں، سیفٹی وال کے طور پہ کوئی ایمرجنسی لگ رہی ہو تو اس میں چیف جسٹس صاحبان جو ہیں یا ججز اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے جو ان کی ڈسکریشنری پاور ہے، اس میں کوئی چھوٹا موٹا آرڈر جو ہے اگلی تاریخ تک کا وہ جاری کر سکتے ہیں۔ گڈ چوہے صاحب، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی۔ اب میرا سوال آپ سے چوہے صاحب یہ ہے کہ جس طرح کے ابھی حال ہی میں 2-3 کیسز جو ہے رات کو سنے گئے اور اس کے اچھے نتائج سامنے آئے، تو یہ جو کرٹیسائز کیا گیا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بلا جواز نہیں ہے؟ بلا جواز تو اس کو نہیں کہا جا سکتا، جس کی جو سمجھ آتی ہے اس طرح وہ کرٹیسائز کرتا ہے۔ جب اس کرٹیسزم کے اوپر جو ہے اصلاحی پہلو جو ہیں وہ بیان ہوتے ہیں تو پھر وہ تنقیدی جائزہ جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ بے جا بلا وجہ ایک تنقید کرتے ہیں، وہ ان کی عادت ہے، لیکن تنقید کو بھی ویلکم کرتے ہوئے اصلاحی پہلو نکلتے ہیں جس کے اندر جوڈیشل سسٹم کے اندر بھی اصلاح ہوتی ہے۔ بلا وجہ تنقید جو ہے تو وہ تو ویسے ہی ایک معاشرے کی عادت بن گئی ہے، بغیر سوچے سمجھے۔ تو آئین کو بہت بڑی کتاب نہیں ہے، یہ چند صفحوں کی ایک بک ہے، یہ ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے۔ یہاں اس کے اندر کہیں بھی پابندی نہیں لگائی گئی کہ آپ رات کو عدالت نہیں کھول سکتے، شام کو نہیں کھول سکتے، اس میں صرف پروسیجرل باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ جوڈیکیٹر تو ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے اور اس کو ہر وقت انصاف دینا چاہیے۔ اگر یہ پاکستان کے اندر یہ روایت قائم ہو جائے تو جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ جرم 24 گھنٹے جاری ہیں اور انصاف جو ہے اس کے لیے وقت معین کیا ہوا ہے، ہم تو اس کو ویلکم کریں گے کہ جو ہی کوئی ناانصافی کہیں ہو رہی ہو تو فوراً جوڈیشل سسٹم کو خود بخود ایکٹیو ہونا چاہیے اور اس کے سدباب کرنا چاہیے۔ جس طرح سابقہ دور افتخار چودھری صاحب کے دور میں بھی 24 آور تقریباً جوڈیشل سسٹم ایکٹیو رہتا تھا۔ کہیں سندھ کے اندرون میں یا بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں کئی ایسی پرانی جرائم کیے گئے جن کے اندر عورتوں کو زندہ بھی جلایا گیا، لوگوں کو مفلوج کیا گیا، تو فوراً چیف جسٹس جو تھے اس وقت کے افتخار چودھری صاحب ایکشن لیتے تھے اور نیکسٹ ڈے مارننگ میں چاہے ہیلی کاپٹر پہ ان کو آنا پڑتا تھا وہ روکتے تھے، اس سے بڑے فائدے ہوئے تھے۔ جو صاحب، پاکستان بننے سے پہلے اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد عدالتیں جو ہیں عوام کی سہولت کے لیے دن 11 بجے 12 بجے شروع ہوا کرتی تھی اور شام تک رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ پیدل آتے تھے، کوئی رسم و رسائل کے ذریعہ نہیں تھے، تو دور دراز سے لوگ آتے تھے اس وجہ۔ تو اب جو ہے بعض لوگ جو ہے سرکاری ملازم ہیں، وہ دن کو جو ہے عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے، تو شام کی عدالتیں بھی شروع ہونی چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ نارمل روٹین کے اندر تو دیکھیں 24 گھنٹے ایک سسٹم ایکٹیو ہونا چاہیے۔ ہاں، جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ملازمین نہیں آ سکتے، تو ملازمین کو انصاف کی فراہمی کے لیے شہادت دینے کے لیے، بلکہ کنسیپٹ یہ ہے کہ سچی جو ہے وہ شہادت دینے کے لیے ان کو آنا چاہیے۔ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی کسی کی مجبوری ہے تو شام کو بھی بیان ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر کیونکہ دونوں پارٹیوں کو ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ دن کا وقت جو ہے زیادہ مناسب رہتا ہے، لیکن رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے اسلامی نظام کے اندر بھی جس طرح ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن مدینہ کے جو ادوار تھے ان کا ہم مطالعہ نہیں کرتے، بغیر مطالعے کے ہی ہم ریاست مدینہ چلا رہے ہیں، جس سے لوگ جو ہیں ینگ جنریشن وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی یہی سسٹم جو تھا اس وقت ریاست مدینہ میں تھا، لیکن ریاست مدینہ میں تو خلیفہ جو تھے
वो 24 घंटे एक्टिव रहते थे, क्योंकि वही इंसाफ डिलीवर करते थे उस वक्त, और वही तजारत करवाते थे, वही सिपा सालार होते थे। तो वो तो ऐसा कोई मिसाल कायम नहीं है कि जनाब 8 बजे से लेके 11 बजे तक इंसाफ मिलेगा। वो तो 24 आवर इंसाफ फराहम करते थे अपनी कौम को। तो हमें भी चाहिए कि इस सिस्टम को स्टैंड बाई रखा जाए और एक्टिव रखा जाए। शुक्रिया चो साहब। अच्छा चो साहब, एक ट्रेंड जो है बहुत ख़राब जो है सेट हो गया है कि अगर किसी के हक में फैसला आता है तो वो बहुत तारीफ़ें शुरू कर देता है सोशल मीडिया पे भी और वैसे, और जिसके खिलाफ आता है वो उसमें जो है कीड़े निकालना शुरू कर देता है। तो इस ट्रेंड को भी बदलने की ज़रूरत है। यह एक कुदरती एक फितरती अमल है कि जब किसी को फेवर मिलती है तो वो खुशियां मनाता है, जब किसी के खिलाफ फैसला आता है तो वो उसको तनकीद करता है। ये आज से नहीं, ये तो बहुत पहले से इसी तरह चला आ रहा है। ये इंसानी फितरत है। लेकिन उसके लिए अपील एंड फोरम, मुनासब तनकीद जो है वो तो जुडिशल सिस्टम वेलकम करता है। मुनासब जो तनकीद है, जो बिलावजह तनकीद है, उससे जो है जजेस पे एतमाद उठ जाता है। आगे अपील एंड फोरम मौजूद हैं, तो बजाय इसके कि बेजा तनकीद करने के लिए ये कहा जाए कि ये मुनासब फैसला नहीं हुआ तो मेरे पास अपील का हक मौजूद है, तो मैं ऊपर वाले फोरम पे इसको वो करूँगा, तो ये ज़्यादा मुनासब रह जाता है। चो साहब बहुत शुक्रिया। चो साहब, आपका मतलब ये है कि जब फैसला हो जाता है और कोई हाई प्रोफाइल के केस का फैसला हो जाता है तो इसका मतलब है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी हो जाता है, पब्लिक उस पे क्रिटिसाइज और हेल्दी और जो है दायरे के अंदर रहकर क्रिटिसाइज कर सकती है। जी, ये बहुत बहुत ज़रूरी है क्रिटिसाइज। इसकी वजह एक और भी है कि ये मसाइल बेसिकली जो जायम जहाँ से जन्म ले रहे हैं या एक मॉडर्न दौर है, ये पार्लियामेंट के अंदर तय होने चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट की रवायात हमारी ये है कि वो बहस ज़ेर बहस नहीं लाते। वो ऑर्डिनेंस की सूरत में जो उनके जहन में आ गया तो उसको वो पास करवा के आगे कानून बना देते हैं। तो हर मसले को पार्लियामेंट के अंदर अगर इसको डिबेट किया जाए, मुख्तलिफ राय आए, फिर इसका कोई नतीजा अखज़ किया जाए, तो फिर ये जुडिशल सिस्टम भी ठीक होगा। अदरवाइज जुडिशल सिस्टम भी बाकी जो पुराने फैसले हैं उनको हम बयान कर देते हैं, उस पर जज राय अखज़ कर लेते हैं और अपना एक फ़ैसला दे देते हैं जिस पर बेजा तनकीद होती है। तनकीद ज़्यादा इसलिए भी होती है कि मिसाल के तौर पे आज खुद नोटिस की जो कार्रवाई है उसकी अपील नहीं है। आज खुद नोटिस लेने से पहले उसकी एक इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर जाके आज खुद नोटिस लेना चाहिए। वहाँ जजेस एक दूसरे के कान में बता देते हैं तो उसका आज खुद नोटिस आ जाता है और उसके फिर बुरे असरात होते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के इदारे जो हैं वो अगर नहीं चल रहे तो एक सिस्टम है उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, उसके तहत अगर चीफ एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र पोस्टिंग करता है, अब वो बंदा मुनासिब ना हो तो उस पर भी आज खुद नोटिस आते हैं और फिर वो उनकी हक तलफी होती है एग्जीक्यूटिव की कि जनाब हम अपने ऐसे अफसरान जो काम नहीं कर सकते या जो बदनाम ज़माना है, तो उससे फिर मुल्क और कौम पूरी को नुकसान होता है और जुडिशल सिस्टम भी तबाही के ध्यान पर पहुंचा हुआ है। चो साहब बहुत शुक्रिया, आपने जो है बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की, आपके कीमती वक्त को हमने इस्तेमाल किया ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कानून के बारे में जान सकें और गलत कंसेप्ट जो अवाम में जो है उजागर किया जाता है और बेजा तनकीद की जाती है, उस हवाले से जो साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से और बहुत खूबसूरत पिराए से बात की है। तो मैं समझता हूँ कि आप सब दोस्त इसको मुफीद पाएंगे और जो साहब के शुक्रगुजार भी होंगे कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर अवामुन नास की आगाही के लिए ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया। शुक्रिया चो साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे कि आपने अपना कीमती वक्त